اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین کرام، ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 9 اور اس کا آج آخری سبق پڑھیں گے، جس میں ہم پچھلے سبقوں میں جو کچھ بھی سیکھا ہے آج اس کی مشق کریں گے۔ ویڈیو کچھ لمبی ہوگی لیکن آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی صحیح طرح سے سمجھ آ سکے۔ چلیں آئیں اپنے سبق کو شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف زبر قا، را یا زیر ری، قاری۔ یہاں پر جو یہ یا ہے یہ یائے مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یائے مدہ ہے، اور را کو ہم یا کے ساتھ ملاتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں گے۔ قوری، با دو زبر بن، قوریبن۔ یہاں دو زبر ہے، تنوین ہے، یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ اس کے بعد حرف یرملون اور حرف حلقی میں سے کوئی بھی حرف نہیں ہے، تو یہاں ہم تنوین کے اوپر اخفا کریں گے، اور اخفا کی جو آواز ہے ناک کے اندر جائے گی، 2 سے 3 سیکنڈ اس کو لمبا کریں گے۔ قریباً، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری، میم 2 زیر من، کریمن۔ یہ اور یہ لفظ سیم ہی ہے، اس میں کوئی بھی قاعدہ مختلف نہیں ہے۔ میم زبر میں، جیم یا زیر جی، مجی، دال 2 پیش دن، مجیدن۔ یہ بھی لفظ ان کے جیسا سیم ہی ہے۔ میم پیش مو، ہا یا زیر حی، موحی، طا 2 پیش تن، محیطن۔ نون زبر نا، عین یا زیر عی، نعی، میم 2 زیر من، نعیمن۔ یا زبر یا، تا یا زیر تی، یتی، میم 2 زبر من، یتیمن۔ یا زبر یا، سین یا زیر سی، یسی، اور را 2 زبر رن، یسیرن۔ اچھا، یہاں پر ہم اخفا نہیں کریں گے، اس تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را یہاں پر موجود ہے تو اس تنوین کے اوپر اخفا نہیں ہوگا، اس کو پڑھیں گے یسیرن۔ را پیش رو، واو یا زبر وی، رووی، دال 2 زبر دن، روویدن۔ یہاں یہ جو یا ہے یہ یائے لین ہے، کیونکہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے تو یہ یائے لین ہے۔ رویدن۔ قاف پیش کو، را یا زبر ری، قوری، شین 2 زیر شین، قریشن۔ یہاں پر بھی اخفا نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو عین ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں اس تنوین پر ہم اخفا نہیں کریں گے۔ قریشن، عین یا زیر عی، شین زبر شا، عیشہ، تا 2 زیر تین، عیشتن۔ میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، مو او، دال زبر دا، موعودہ۔ یہاں حمزہ کے اوپر الٹا پیش ہے تو اس کو کھینچ کر ادا کریں گے۔ موعودہ، تا 2 پیش تن، موعودتن۔ آج کے سبق میں جو ہم نے دوسری بات سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم وقف کیسے کریں گے ان حروف کے اوپر۔ تو پچھلے سبق میں بھی ہم وقف کے بارے میں کچھ پڑھ چکے ہیں، آج بھی وقف کی ہی مشق کریں گے۔ چلے آئیں دیکھیں ان الفاظ کو۔ قریباً، یہ ہے وقف کے بغیر، اور اگر یہاں پر ہم وقف کریں گے تو پھر با کے اوپر 1 زبر پڑیں گے۔ قریبا، جہاں 2 زبر ہوں گی وقف کی صورت میں وہاں 1 زبر پڑی جاتی ہے۔ قریبا، کریمن،
اور اگر ہم وقف کریں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے کریم، یہاں میم ساکن ہو جائے گی، تنوین ختم ہو جائے گی، اور اس کو پڑھیں گے کریم مجید، اور جب ہم دال کے اوپر وقف کریں گے تو دال کو کر دیں گے ساکن، کیونکہ وقف کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جس لفظ کے اوپر وقف کیا جاتا ہے اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ یہاں دال آخری حرف ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے اور اس کے اوپر وقف کریں گے مجید محیط، یہاں وقف کریں گے تو تا کو ساکن کر دیں گے محیط، یہاں میم پر وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے نعیم۔ اب یہاں یتیمن، یہاں میم کے اوپر وقف کریں گے، دو زبر ہیں تو ایک زبر پڑی جائے گی یتیما، ایسے ہی یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر پڑی جائے گی را کے اوپر یسیرا، یہاں بھی دال کے اوپر ایک زبر پڑی جائے گی وقف کی صورت میں رویدا، قریشن قریشن، یہاں وقف کریں گے تو شین کو ساکن کر دیں گے قریش عیشتن، یہاں وقف کریں گے تو اس تا کو ساکن کر دیں گے۔ اب یہاں پر جو آپ نے بات سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہا، یہ جو تا اور اس کے یہ نیچے ایک آنکھ والی ہا ہے، وقف کی صورت میں یہ تا جو ہے ہا کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کو پڑھیں گے عیشہ عیشہ، یہاں شین ہا زبر شاہ، جب ہم اس کو وقف کریں گے پھر تا نہیں پڑھی جائے گی یہاں پر، پھر یہاں پر پڑھیں گے ہا عیشہ، یہاں پر دیکھیں موعودۃ، یہاں پر بھی وہی قاعدہ لگے گا، تا کے اوپر ہم وقف کریں گے تو یہاں بھی اس تا کو ہا کے اندر کنورٹ کریں گے اور اس کو کر دیں گے ساکن، اس کو پڑھیں گے دال ہا زبر دا موعودہ۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے سبق کو اچھی طرح سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔